بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ 1 گھنٹہ پر لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ واقعات کربلا جب میں پڑھتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں۔ کسی زمانے میں شہادت بیان کیا کرتا تھا، اچھے بولنے والے لوگ سننے کے لیے آتے تھے، وہ میری کاپیاں کرتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن اس وقت میں بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ پھر میں مصائب کے بیان کا سلسلہ بند کر دیا، فضائل کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا۔ تو ان دنوں مجھے تھوڑا بہت واقعات کربلا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا، اس لیے سخت بیمار ہو گیا ہوں۔ یہ وجہ ہے دیر ہو جانے کی۔ آج کی اس مسئلے کو اسپانسر کیا ہے حاجی جابر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، اور راجہ فخر الدین اور باقی بٹرا ٹرینٹ کے ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا ہے۔ چونکہ ہر مہینے میں دوسرا ویکینڈ جو تھا سمیت ویک میں اور بٹرا ٹرینٹ میں ہمارے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ اب ملک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعات پر پابندیاں ہیں، اس وجہ سے وہاں اجتماعات نہیں بن سکے۔ تو پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اگر اکٹھا ہونا ممکن نہیں تو بات کا پہنچانا کسی طرح ممکن ہے، تو کم از کم بات پہنچا دیتا کہ ہمارا تبلیغی کام جو ہے وہ رکے نہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جو ناتمام آیت پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے؟ وہم لا یفتنون، درآں حال کہ ان کو آزمایا نہ گیا ہو۔ یعنی کلمہ پڑھنے سے معاملہ اس وقت صاف ہوگا جب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو گے۔ جو کلمہ جن قربانیوں کو چاہتا ہے، جب وہ قربانیاں کر دکھاؤ گے پھر تمہارے کلمے کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ جیسا امام حسین کو حالات نے بتا دیا کہ امام حسین تم اکیلے انسان ہو اور دنیا کی ایک سپر پاور ہے یزید، جس حکومت کا حکمران تھا وہ بے ایمان، ایسے بڑے ملک کا وہ حکمران تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں اتنی بڑی آبادی کسی ملک کی نہیں تھی جتنی اس ملک کی تھی، اور عباسی بھی اس کے بعد اسی طریقے سے بڑے حکمران رہے، یہ سپر پاور رہے ہیں۔ تو اہل بیت کو جو سابقہ پڑا ہے، اصول ہے جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کی شان تو عطا فرمائی، لیکن کسی کو آگ میں نہیں ڈالا گیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام ایسے شخص ہیں جن کو حضرت نے اپنی گود میں بٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، اپنی چھاتی پہ سلایا، اپنی زبان نکال کے ان کے منہ میں ڈالی۔ تو یہ شان امام حسین کو ملی ہیں کہ یہ شان بہت بڑی ہے، اس لیے امتحان بہت بڑا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراسیل ہیں وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جس نے سرکار سے ملاقات نہ کی ہو، کسی صحابی سے بات سنی ہو، کسی تابعی سے بات سنی ہو، اس کو بیان کرتے وقت ایسے بیان کرے کہ سننے والا اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ اس نے سرکار سے بات سنی ہے، ان احادیث کو کہتے ہیں مراسیل۔ مراسیل کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں، ان کی قبولیت کے بارے میں امام حنیفہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، امام مالک تسلیم کرتے ہیں، لیکن جمہور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شاہ حسن بصری کی مراسیل ہوں تو وہ قبول کرنی پڑے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی سرکار سے تو ملاقات ہوئی نہیں، مولا مرزا کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بات کرتے ہیں تو
ایسا لگتا ہے جیسے سرکار کی مجلس سے انہوں نے سنی ہے، حالانکہ سرکار کی مجلس انہیں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس معنی میں ان کی ساری احادیث جو ہے مراسیل ٹھہری، تو اس مراسیل کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایک مرتبہ ان کو دوستوں نے گھیرا کہ بتائیں کہ آپ سرکار کی مجلس میں تو بیٹھے نہیں، یہ باتیں جو کرتے پتہ چلتا ہے آپ بیٹھے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہم سچے لوگوں کی سنگت کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہم کبھی جھوٹ نہیں کہتے، اس سے ٹال گئے۔ پھر ایک مرتبہ دوستوں نے گھیرا، بتائیں اصل قصہ کیا ہے، کس سے سنی ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو اب ہم نے بدریوں کی سنگت میں مل گئے، جنگیں کی ہیں، وہ صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے جہاد کیے ہیں، اس لیے ہم جھوٹ کہنے کے عادی نہیں ہیں، نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ بالآخر دوستوں نے جب بہت مجبور کیا، انہوں نے کہا یہ ساری حدیثیں میں نے سنی حضرت مولا مرتضیٰ سے ہیں۔ کہا پھر مولا مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جناب مولا مرتضیٰ نے یوں فرمایا؟ آپ سیدھے کہتے سرکار نے یوں فرمایا، سرکار نے یوں کیا، جیسا کہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہو، ذاتی طور پر آپ کو یہ بات پیش آئی ہو، حالانکہ ذاتی طور پر پیش نہیں آئی۔ آپ مولا مرتضیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا یہ حجاج بن یوسف کا دور ہے، اگر میں حضرت قرار کا نام لوں تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو اس مطلب یہ ہوا گردن کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے جناب مولا مرتضیٰ کا نام نہیں لیا۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سرکار سے دو طرح کے علم پائے ہیں، دو طرح کے برتن پائے ہیں، ایک تمہارے سامنے الٹ دیا ہے اور دوسرا میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ کہا اس بات کا ڈر ہے کہ میں بیان کروں تو میری حلق کاٹ دی جائے۔ اس کا مطلب دو، ایک صحابی ایک تابعی، اور شاہ حسن بصری جو ہے تمام چشتیوں اور قادریوں کے پیر ہیں۔ تو اتنا بڑا معتمد آدمی، جس سلسلے کے غوث پاک مرید ہوں، جس سلسلے کے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار مرید ہوں، جس کے سلسلے کے شاگرد اور مرید ہوں حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری، وہ بندہ معمولی تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ انہوں نے یہ باتیں بیان کیوں نہیں کی؟ ان کا بیان اس لیے نہیں کی کہ جان کا خطرہ تھا۔ امام حسین کی باری آئی، سرکار کے نماز کی حالت میں وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک اپنی مرضی سے اترتے نہیں، سرکار اٹھتے نہیں ہیں، تسبیحیں سجدوں کی لمبی کر دی صرف امام حسین کے لیے۔ آج اگر کوئی شخص ایسے کرے کہ کسی بڑے آدمی کے لیے، بزرگ کے لیے تسبیحیں لمبی کرے، نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اوپر حسین بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن پھر وقت آیا، کہا شاہ حسن بصری وقت پر زبان روکے تو روکے، اور ابو ہریرہ زبان روکے تو روکے، لیکن میں تم سے کہوں گا گردن کٹ بھی جائے تو پھر بھی زبان نہیں روکنی۔ جس وقت آپ جامع مسجد دمشق جو ہے، جامع امویہ، جو امویوں کے دور میں مرکزی جامع مسجد رہی ہے، اس کے سین میں بیٹھا ہوا ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور پڑھتا ام خصبتا ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، کیا تم نے اصحاب کہف کی سٹوری اور ان کے حالات، ان کے کرامات کو عجیب سمجھا ہے؟ استفہام انکاری ہو تو پھر اصول یہ ہے اگر کلام مثبت ہو معنی منفی ہوتے ہیں، یعنی تم نے ان کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ سکا ہے؟ نہیں، ان سے بھی زیادہ عجیب ہے، وہ سب سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ جب اس لفظ پر پہنچا امام حسین کا سر نیزے پر ہے، وہ کول پورے ہونے لگے، شاہ حسن بصری نہیں بات کر سکے، گردن کا ڈر ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان نہیں کر سکے کہ گردن کا ڈر ہے، حسین تیری گردن کٹ بھی گئی ہے، اب بولنے سے رکنے کی تجھے اجازت نہیں، بات پھر بھی کرنی ہے۔ عشق کہے میں بیرے تیرے وچ بازاراں تولاں گا، پر عاشق آکھے پورا تولیں کٹ تولیں تا بولاں گا۔ امام حسین نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اور اس کے قرآن کا لوگ کے سمجھتے ہیں ہم کہیں کہ ایمان لے آئے تو ان کو نجات ہو جائے، نہیں، ایمان کلمہ پڑھنے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ تو امام حسین
نے ان تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں آئے ہوئے 45 برس سے کچھ زیادہ زمانہ ہو چلا ہے کہ جن جن باتوں پر ہم سے لوگوں نے جھگڑے کیے آج لوگ سرنڈر کر گئے۔ کل تک نعرہ حیدری کی بنیاد پر شیعہ ہونے کی دھن پٹی اور لوگوں نے ہم سے آ کے کہا، میں نے کہا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، جو علی کا نعرہ مارے گا وہ سنی سمجھا جائے گا، جو علی کا نعرہ نہیں مارے گا اس کو خارجی سمجھا جائے گا۔ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے۔ تو پھر جو روکتے تھے، جنہوں نے پاکستان میں بھی پوری قوت لگا کے روکا اور یہاں بھی پوری صلاحیتیں خرچ کر کے روکا، آج انہوں نے خود نعرے مارے یا نہیں مارے، ڈانس کیے یا نہیں کیے، علی کے نعرے پر انہوں نے پیسے خرچ کیے کہ نہیں کیے۔ جو کام میں کرتا تھا، میں ڈانس نہیں کیا کرتا تھا، نہ آئندہ کرنے کا پروگرام ہے، لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گئے، انہوں نے ڈانس بھی کیے، نعرے بھی لگائے۔ یہ پہلی فتح تھی ہماری۔ اور دوسرا، ہم ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، وہ کہتے ائمہ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ شیعہ کا کام ہے، اور ہم نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ جن کو تم امام سمجھتے ہو وہ ان اماموں کے مقتدی اور مقلد ہیں جن کو میں امام کہتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ ائمہ کے امام ہیں، امام الائمہ ہیں، یعنی جتنے بھی امام اہل سنت کے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے یا شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا مقلد ہیں۔ ان سے باہر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو پھر امت کا وہ امام بنا ہو۔ 4 مدرسے سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں بالواسطہ یا بلا واسطہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کل تک تو تم کہتے یہ شیعہ کے امام ہیں، یعنی ان کی باتیں وہ بیان کرے جو شیعہ ہو۔ ہم نے کہا ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے نام کے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں ان کے نام پر ملے ہیں، جن مکانوں میں رہتے ہیں وہ ان کے نام کی برکت سے ملے ہیں، جو زمینیں کاشت کرتے ہیں وہ ان کے نام کی ملی ہوئی ہیں، ہم تو ان کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ آخر ہم نے اس پر جو کام کیا، پورے ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے ان کا پرچار کیا، آج دوسروں نے اخباروں میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جن کے مرشد کہتے تھے یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں، آج وہ امام حسین کا دن منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ معلوم ہوا انہیں سنی ہونے کی اب ضرورت پڑی ہے۔ جب تک امام حسین کو نہیں مانیں گے سنی نہیں مانے جائیں گے۔ سنی وہ مانا جائے گا جو امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، اور حضرت امام محمد باقر کے بارے میں، جعفر صادق کے بارے میں، اور حضرت زید بن علی کے بارے میں مخلص ہوگا، وہ سنی سمجھا جائے گا۔ جو ان کو ہدایت کے تمام سلاسل سے کاٹ کے کہے گا یہ شیعہ کے حصے کے لوگ ہیں، وہ سنی نہیں کہلائے گا۔ آج وہ ہماری بات، یہ دوسری فتح ہے ہماری، جس وقت ان لوگوں نے امام حسین کا دن منانا شروع کیا کہ جو لوگ کل تک کہتے تھے کہ یہ شیعہ کے امام ہیں، آج واقعات کربلا کی ایک کڑی آج سماعت فرمائیں۔ جس وقت حضرت امام حسین پاک مکہ شریف سے روانہ ہوئے تو بہت سارے خیر خواہوں نے گلے میں بائیں ڈال کے کہا امام حسین وہاں نہ جائیں، وہاں آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ فرات طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے۔ نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہ اطاعت الہی کے لیے ہوتا ہے، وہ حکم الہی کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے، اس کام کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جو پروگرام بنا تھا وہ چارٹ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے حضرت ام سلمہ کے مکان میں۔ دیکھیں نصیبوں کی بات ہے، آیت تطہیر آئی ہے تو بھی حضرت ام سلمہ کی باری والے دن آئی ہے، اور اتفاق کی بات وہ کربلا والی مٹی جو ہے وہ بھی سرکار نے ام سلمہ کو دی۔ مقدروں کی بات ہے۔ سرکار کے ازواج مطہرات میں 2 دھڑے ہو گئے تھے، ایک دھڑا حضرت سیدہ خاتون کے جنت کی افضلیت چاہتا تھا، ایک دھڑا حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے برتری چاہتا تھا۔ بہرحال دونوں نیک نیتی سے ان کی برتری چاہتے تھے، اس لیے کسی پر تنقید کا کوئی چانس نہیں ہے، مگر مقدر کی بات ہے۔
آپ نے فرمایا ام سلمہ میرے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں اندر کوئی نہ آئے۔ حضرت امام حسین دوڑتے دوڑتے آ گئے، کھیلتے کھیلتے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کو راستے میں روکا، ان کا سرکار نے منع فرمایا اندر کوئی نہ آئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نانی جان میں کوئی ہوں، میں تو حسین ہوں، مجھے آپ نہیں روک سکتی، آپ کس اتھارٹی سے مجھے روکتے ہیں؟ حسین کو روکنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوڑتے دوڑتے گئے، سرکار کی گود میں دھڑام سے جا کے گرے۔ سرکار نے پیار کیا اور اعتراض نہیں کیا ام سلمہ پر، کوئی اندر کیوں آیا؟ معلومات سرکار کے کاغذات میں امام حسین ہے، امام حسین کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت جبریل امی نے بتایا یا اس فرشتے نے بتایا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، دونوں روایتیں موجود ہیں، کوئی ایسا فرشتہ آیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یا یہ کہ جبریل امی آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اس صاحبزادے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ کو میں بتلاؤں کہ ان کی شہادت میدان کربلا میں ہوگی، جو بے ایمان جھوٹا موٹا آپ کو اپنے آپ کا امتی کہتے ہیں، وہ بے ایمان ان کو قتل کریں گے۔ اس کا مطلب نام کے مسلمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اندر ایمان کوئی نہ ہو لیکن اوپر سے لیبل لگا ہوا ہو مومن کا، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری آل بیت سے پیار وہی کرے گا جس کے سینے میں ایمان ہے، اور بغض وہی کرے گا جو منافق ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے مومن ہو اندر سے کافر ہو۔ تو انہوں نے بتلا دیا کہ ایسے لوگ جو کہلانے کے مومن ہوں گے، دل سے وہ اہل بیت سے پیار نہیں کریں گے۔ بے شک انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے، بے شک سرکار کے دور میں رہے ہیں، اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ کہا اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بھی فائدہ اسی کو پہنچے گا جو حسین کے بارے میں مخلص ہوگا، جو علی کے بارے میں مخلص ہوگا، خاتون جنت کے بارے میں مخلص ہوگا۔ کتنی نادانی ہے کہ سب سے پہلی توبہ جو منظور ہوئی ہے وہ ان 5 شخصیتوں کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ دوست بھی مانتے دشمن بھی مانتے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے۔ اس جگہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب در المنصور کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کلمات کیا تھے؟ کہا وہ کلمات یہ تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت عرش کے نیچے 5 نور لٹکے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا مولا کریم یہ کیسے نور ہیں؟ فرمایا یہ نور دیکھنے میں 5 ہیں، اصل میں ایک ہی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں جس کا مفہوم بنتا ہے، اس حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب پنجتن پاک ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں کائنات کے پیدا ہونے کا، نبی اور رسولوں کے پیدا ہونے کا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل امیر المومنین کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کی محبت پر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کو سرکار کی محبت دے کر اور آل بیت کی محبت دے کر مبعوث کیا ہے۔ تو بتائیے جب نبیوں کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے تو پھر آج کل کا آدمی تسبیح لمبی لے لیتا ہے، داڑھی کو لمبا کیے جاتا ہے، اور ایک گرو نانک کا دن نہیں مناتا باقی سبھی مناتا ہے۔ حسین کا نام کبھی نہیں لیتا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر گزار ہوں جو میرا مشن تھا آج پھر وہ پورا ہوا ہے۔ یہ ہماری دوسری فتح ہے، جنہوں نے ائمہ اہل بیت کا کبھی نام نہیں لیا تھا انہوں نے نام لیے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی طرف جا رہے تو راستے میں طلحہ بن عدی ملے۔ انہوں نے پوچھا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا کوفے کا یہ حال ہے کہ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلا دل جن کے ساتھ ہو آدمی ان کے ساتھ نہیں اٹھے گا، تلوار جن کے حق میں استعمال کرے گا ان کے حق میں اٹھے گا۔ آج اگر ایک آدمی کہتا ہے میں دل سے تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں لیکن یہ بغض مولوی صاحب مجھے بتلاتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بغض پیدا ہو گیا ہوا ہے، چل تلوار جو ہے یزید کے ساتھ رکھ، دل امام حسین کے ساتھ رکھ، تو اس دل کا فائدہ تمہیں کچھ نہیں پہنچے گا جس میں تلوار تمہاری کسی دشمن کے حق میں چلی ہے اور دل تمہارا امام حسین کی مراعات کرتا رہا۔ اللہ حضر کے راستے میں متعدد لوگ ملے،
ان سے پوچھا، جس سے بھی پوچھا اس نے یہی بتلایا کہ کوفے کے حالات بہت ابتر ہیں، جو چٹھیاں آئی ہوئی تھیں کوفے سے وہ آپ کے تھیلے میں تھیں، وہ کوئی 125-26 کی تعداد میں چٹھیاں تھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے امام مسلم کو ان کے 2 صاحبزادوں کے بھیجا تھا کہ آپ چلے جائیں، وہاں کے حالات بہت خوشگوار بتلاتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے صورتحال سے اطلاع کریں تاکہ میں تمہارے بعد جلدی پہنچ جاؤں۔ لیکن جو حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو 12,000 آدمی نے ایک وقت میں مسجد کوفہ میں ان سے بیعت کر لی۔ آپ مسجد کوفہ میں ساتھ تھے نا؟ جی حضرت۔ اس مسجد کوفہ میں 12,000 آدمی نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسین کے لیے کہ ہم سب ان کے مریدین ہیں اور مخلصین ہیں، سپورٹر ہیں، جان جائے گی مگر امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب جس وقت وہاں سے فراغت کے بعد باہر نکلتے ہیں، آپ کا خچر مسجد کے دروازے پر تھا، آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ جوتے بھی غائب ہیں آپ کے۔ معلوم ہے جو جھوٹے موٹے ساتھی ہوتے ہیں وہ اور چیزیں تو کیا جوتے بھی جو ہے چرا لیتے ہیں۔ امام مسلم ابن عقیل نے باہر نکل کے خچر پر سواری کی، وہ عملہ آور ہونے لگے، وہی لوگ جو 10 منٹ پہلے بیعت کرنے والے تھے وہ 10 منٹ بعد، وجہ کیا تھی؟ ان کو پیسہ چڑھ گیا تھا۔ جس وقت آپ گئے تھے اس وقت نعمان بن بشیر حاکم کوفہ تھے، یہ محبان اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ سختی نہیں کی، تو حضرت امام مسلم نے چٹھی لکھی امام حسین کو، آپ آ جائیں، حالات حسب منشا ہیں۔ لیکن وہ ادھر سے نکل آئے، ادھر پہنچ نہ سکے، راستے میں حر بن یزید کی ڈیوٹی لگی، آپ ان کو دریائے فرات کے کنارے کسی جگہ بھی ٹھہرنے دو مگر پانی نہیں پینے دینا۔ تو 7ویں محرم کو یا 8ویں محرم کو یہ 2 دن بیان کیے جاتے ہیں، بہرحال 3 دن کی پیاس جمع ہو گئی، 3 دن تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ جو حدیث ترمذی کی عرض کرنے لگا تھا کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں کربلا کی مٹی آپ کو دکھاؤں، اپنا دکھاؤ، لائے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ پر رکھے، اس کو کہا ریخو کرب و بلائن، اس میں دکھوں دردوں کی بو آتی ہے۔ معلوم وہ مٹیاں جس میں 60 برس بعد چل کے ایک حادثہ پیش آنے والا تھا، اس مٹی کو بھی اللہ نے درد آشرا کر دیا۔ کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ اولاد رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والی مٹیاں بھی درد آشنا ہو جاتی ہیں۔ امام حسین کا واقعہ وہ المناک واقعہ ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے وہ مٹی دردناک ہو گئی۔ سرکار نے وہ مٹی لے کے کس کے حوالے کی؟ یہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں باب الاخبار عن الغیوب، غیبوں کی خبریں دینے والا باب، اس کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دی، کس لیے دی؟ کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی اس وقت سمجھنا امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن یا اور وائرلیس وغیرہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ خبر کیسے کمیونیکیٹ کی جائے گی کہ یہ مٹی خود شہادت دے گی کہ آج امام حسین کا خون مجھ پر گرا ہے۔ کرینہ تو یہ ہے کہ مائی صاحب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ زندہ ہے، ماں کو مٹی دی جائے، مگر سرکار کو پتہ ماں اس وقت تک زندہ نہیں رہے گی، میری وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہو جائے گی، اور عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے دی جاتی جناب سیدہ عائشہ کو دی جاتی، جو فقیہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، ان کو بھی نہیں دی۔ پھر جو سب سے عمر میں بڑی تھیں وہ حضرت ام سلمہ تھی، عمر میں سب سے بڑا ہونا یہ کرینہ موت کے قریب ہونے کا ہے نا، ان کو دی۔ اس کا مطلب جس کو یہ نہیں پتا تھا کون کب مرے گا وہ یہ کر سکتا ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ یہ مٹی کے ذریعے سے سرکار نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ نہیں بتلائی کہ میرا حسین شہادت کی موت مرے گا،
اور کربلا کی مٹی استعمال ہوگی، یہاں جا کے مرے گا۔ اس کے علاوہ لکھا ہے تاریخ بغداد میں، خطیب بغدادی نے کہتے ہیں امام حسین حضرت حیدر قرار نہروان کی جنگ میں دشمن کے مقابلے میں جانے کے لیے نکلے، آپ کا گزر جو ہے وہ کوفے سے ہوا، جس وقت وہاں سے گزرے جو کربلا ہے، کربلا دیکھا تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو کربلا آج کربلا ایسا جیسا جنت ہے، آدمی جائے تو مزہ آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے حسین کا ٹھکانہ ہے، یہ حسین کی گدی ہے۔ بادشاہوں کی گدیوں کی اتنی ٹھاٹھ نہیں ہے، وائٹ ہاؤس امریکہ کی اتنی ٹھاٹھ نہیں ہے۔ واہ امام حسین تیرے خون پہ قربان، تیری اداؤں پہ قربان، سرکار کے کندھوں پہ تو کھیلا ہے، تیرے اس لاڈ اور پیار پر قربان کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایک صحابی نے امام حسن کو دیکھا کندھے پر بیٹھے ہوئے، کہا نعم المرکب، سواری کتنی شاندار ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا بیٹھے ہوئے، کہنا نعم المرکب، سواری کتنی شاندار ہے۔ سرکار نے یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، سواری شاندار ہے، ایسی سواری کائنات میں کسی کو نہیں ملے گی، تو ایسا شاہ سوار بھی قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ بے مثال شاہ سوار ہے۔ تو اس موقع پر یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ کتنی بڑی عظمت والے، کتنی بڑی شان والے لوگ ہیں۔ تو آج 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پانی ان کا روکا ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کسی دکھیا انسان کے کام آنا یہ اچھے ایمان کی عادت ہے، مگر ایمان ہو تو اچھا ہونا۔ آج نبی پاک کے نواسے جب قیامت کے میدان میں پانی کہیں نہیں ملے گا، حسین کے ابے کے پاس اختیارات ہوں گے اس پانی کی تقسیم کرنے کے۔ کاس میں آب کوثر حضرت مولا مرتضیٰ ہوں گے، وہ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ پر مولا مرتضیٰ کا کردار کیا ہے؟ جب آپ کو خنجر مارا گیا، آپ موت کے دروازے پر پہنچ گئے، آپ کو پلانے کے لیے شربت لایا گیا، آپ نے فرمایا میرے قاتل کے ہونٹ خشک نظر آتے ہیں، اس کو پلا دو۔ یہ یادگار رہے کہ نبی پاک کا خاندان اتنا وسیع الظرف ہے، اتنا کھلے دل والا ہے، اپنے قاتل کو وہ پانی پلا دیا گیا جو موت کے قریب آپ کو پینے کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ مثال ہے ان کی۔ اور پانی ان کا روکا گیا کہ جو حضرت عثمان غنی کا پانی روکا گیا، کوئی آڑے نہ آیا۔ بنو امیہ بڑی تعداد میں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں پیاسا ہوں، وہ میرے لیے پانی مہیا کرے۔ تیر برس رہے ہیں، دشمن قتل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت حکم دیا حسن ایک سرائی تم لو، امام حسین ایک سرائی تم لو اور جا کر کے عثمان کو پانی پلاؤ۔ عین اس وقت پانی پلایا جس وقت کہ مدینہ طیبہ کے 4 کنوؤں کا پانی فری اور آزاد تھا، ان میں سے ایک قطرہ بھی ان کے نصیب نہیں ہوا۔ اگر نصیب ہوا ہے تو وہ پانی نصیب ہوا ہے جو حسنین کریمین اولاد رسول پانی لے کے گئی، آج ان کا پانی بند ہے۔ اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دھڑے کا انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ آج اس کا بدلہ کس برے طریقے سے چکا رہے ہیں کہ پانی دریا کا بند کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانور پانی پئیں گے، پرندے پانی پئیں گے، درندے پانی پئیں گے، لیکن اولاد رسول پانی نہیں پیے گی۔ اور ٹھیک ہے، مگر تمہیں یاد رکھو مشکلات ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، ہم نے اپنے نشانے پر جانا ہے۔ حضرت حیدر قرار جو اس جگہ سے گزرے کربلا کے میدان سے، تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، وضو فرمایا اور آپ کے سامنے تشت رکھا کہ آپ کو آنسو آئے۔ وہ جو برتن تھا پانی والا آنسوؤں سے بھر گیا۔ دو سے پوچھا حضرت کیوں روئے ہو؟ آپ نے حاضہ مناخ و رحالہم، یہ میری اولاد کے کجاوے یہاں اتریں گے، یہاں اونٹیاں بیٹھیں گی، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں میری بانو خیمے میں بند ہوگی، یہاں میری سیدہ زینب جو ہے اس کے خیمے کو آگ لگائی جائے گی، اس جگہ میری سیدہ زینب کے 2 صاحبزادے شہید ہوں گے، اس جگہ ان کی باڈیاں رکھی جائیں گی، اس جگہ میرا امام حسین گھوڑے پر سوار ہوگا، لیکن اس کے گھوڑے کے لگام پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کاش میں اس وقت موجود ہوتا، امام حسن موجود ہوتا، دنیا یاد کرتی کہ کس کے گلے پڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کجاووں کی جگہ بتلائی، موقع مال بتلایا، اس جگہ امام حسین
کی شہادت ہوگی، اس جگہ اس کی گردن اتاری جائے گی۔ یہ کہنا کس طرح صحیح ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کون کہاں مرے گا؟ یہ ان کو نہیں پتہ جن کو رب نہ بتلائے، جن کو رب بتلائے ان کے جاننے میں کیا دقت ہے؟ تو اب باپ کو بھی پتہ ہے، ماں کو بھی پتہ ہے، نانا جان کو بھی پتہ ہے، لیکن کسی نے یہ نہ کہا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے۔ جب وقت آیا سمجھ گئے کہ ہم پانی تک نہیں جا سکے اور علیحدہ جا سکتے بھی نہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا ہے یہ چھوٹا معصوم علی اصغر ہے، اس کو باہر لے کر باہر نکلو، کیونکہ عربوں کی عادت تھی، عرب لوگ بہادر تھے، یہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بچہ معصوم شیر خوار ہے، ممکن ہے اس کو دیکھ کر وہ پسیجیں، ان کا دل متاثر ہو اور اس کو پانی دے دیں، لیکن حرملہ نامی بے ایمان کا تیر چھوٹا اور حضرت امام علی اصغر کی حلقوم میں آ لگا۔ میں نے اس پر ایک شعر کہا تھا اپنی پٹواری زبان میں، ظلم کیتا ہی ڈاڈا ظالمہ وے چگا ایدری آن اجاڑیا ہی، ظلم کیتا ہی ڈاڈا ظالمہ وے چگا ایدری آن اجاڑیا ہی، باواں کٹ حسین دے ویر دیاں علی اکبر دا ناشا لتاڑیا ہی، تیرے جورو جفا دی یاد مک گئی سر حسین دا نیزے تے چاڑیا ہی، کھل گئے سینے سیدے سینے دے زخم سارے جدو تیر حلقوم وچ ماریا ہی۔ تو یہ نبی پاک کا ایک کھلکھلاتا ہوا باغ تمہارے ہاتھوں ویران ہوا ہے، ظالموں کس منہ سے کہہ دو کہ تم مسلمان ہو؟ یہ تو ایسا اسلام ہے جسے کفر بھی گھبرائے، کسی کافر کو بھی ایسا ایمان اور اسلام بتلاؤ تو کہے گا میں کفر سے پریشان تھا، یہ 1.5 کفر ہے جو تم نے کیا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی اولاد پر تیر چلائے ہیں، یہ کفر سے بھی گھٹیا کام کیا ہے۔ آج مولانا کا ایک بڑا طبقہ جو کہتے ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں یہ تصدیق نہیں کہ اس نے یہ حکم دیا تھا کہ نہیں۔ یار 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، جبکہ سب کتابیں لکھتی ہیں کہ جس وقت عمر بن سعد کو لشکر چارج دیا گیا تو آگے ایک شخص نے بڑھ کے کہا اور جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس نبی کی اولاد پر تیر چلانے لگے ہو، اور تم سعد کے بیٹے سعد بن وقاص کے، جس نے پہلا تیر میدان احد میں سرکار کی حمایت میں کافروں پر چھوڑا تھا، اس کا بیٹا ہو کر کے تم پہلا تیر اہل بیت پر چھوڑنے لگے ہو۔ اس کا تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے امام حسین کے قتل کی سزا کیا جہنم ہے، دائمی جہنم میں رہنا ہے، لیکن رائے کا مقام جو مجھے انعام پر دینے کا وعدہ کیا ہے، رائے جو آج کل تہران جس علاقے میں دارالخلافہ ہے نا، یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اس علاقے کا وعدہ کیا تھا یزید نے کہ میں تمہیں یہ علاقہ یہ صوبہ پورا میں تمہیں جاگیر کے طور پر دے دوں گا اگر حسین کا سر کاٹ کے لاؤ۔ آج بھی پتہ نہیں چلا کہ یزید نے حکم دیا کہ نہیں دیا۔ اس لیے علامہ طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کی کتاب کا تعلق ان لڑائیوں سے کیا ہے، لیکن انہوں نے بتلایا کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ جس نبی کے ٹوٹے ہوئے جوتے کے تسمے کو آپ کو فیشن کہہ دیں، ٹوٹی ہوئی جوتی ایک معمولی سے جوتا یہ کہہ دو کافر ہو جاتا ہے، جس کے ٹوٹے ہوئے جوتے کے کئی تعبیر تصغیر کے ساتھ کی جائے تو کفر لازم آتا ہے۔ اس نبی کے کندھے پر بیٹھنے والا جو ہے اس کے لاش پر تم گھوڑے دلاؤ پھر تمہارا اسلام محفوظ ہے۔ آج بھی شک ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اور جن جن لوگوں نے اس برائی میں پورا حصہ لیا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے جو اپنے ولد نامعلوم کا بیٹا تھا، سمیہ کا بیٹا جس کو کہتے ہیں، سمیہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی یہ بچہ جو میرا پیدا ہوا ہے زیاد یہ ابو سفیان کا ہے۔ اس زمانے میں 8 نکاح ہوتے تھے، تو پھر وہ عورت پر موقوف تھا وہ بتائے یہ کس کے ساتھ میں اکٹھی ہوئی تھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہے کہ ابو سفیان کے ساتھ میں اکٹھی ہوئی ہوں، اس وقت یہ بچہ میں پریگننٹ ہوئی ہوں۔ لیکن ابو سفیان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا قسم کھا کے کہتا میں شہر میں کبھی گیا ہی نہیں ہوں، میری کوئی اس سے ملاقات ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولا مرتضیٰ کی مخالفت کے زمانے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا بھائی بنایا، اور آج اس کا انکار کرتے ہیں
نہیں اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کوئی برے سے برا کام ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. تو پھر ان کو اپنا بھائی بنا لیا. اس کا بیٹا تھا عبید اللہ بن زیاد. تو معلوم ہے الالیوں کا کام نہیں ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے. بے شک. اپنے باپ کا نہ ہو تھوڑا جو بغض اہل بیت رکھے یا وہ بچہ حضی ہے یا وہ منافق ہے یہ اوپر سے مومن نظر آتا ہے اندر سے کافر ہے یا ولد الحرام ہے. بے شک. آپ یہ بات معلوم کر لو. اوپر سے تو مومن نظر آتے ہیں کہتے ہیں جلدی کرو امام حسین کا سر اتارو کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے. یار وہ کس طرح کی نماز ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد. نماز میں تو آل محمد کا ہے عبادت کا سمجھ کے سبحان اللہ. اور ظاہری طور پر ہاتھ صاف کرے. تو اب بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. اس عبید اللہ بن زیاد کو اس فتح کے بعد یعنی کربلا کے میدان میں جو اہل بیت سے ظلم و ستم کیا ہے اس کے بعد اس عبید اللہ کو اپنا رشتہ دار سمجھ کے عورتوں کے اندر پردے والے حصے میں یزید نے جانے کی اجازت دی اور تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے, یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے, اس کا باپ جو ہے وہ ہمارے باپ کا بھائی ہے, اس لیے یہ میرا چچا زاد ہے. تو اس لیے میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری عورتیں وہ اس کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں والا سلوک کرو. اب بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے اجازت قتل کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یار دھڑا کرتے ہو تو ایمان کی سلامتی رکھ کے, ایمان کو محفوظ رکھ کے کرو. اب اس کون سا آدمی جس کو یہ پتہ نہیں, کافر بھی جانتا ہے کہ یزید نے ایسا کیا ہے, مومن بھی جانتا ہے. اس لیے علامہ طبرانی شرح عقائد کے اندر لکھتے ہیں جس نے قتل کیا امام حسین کو وہ کافر, اور جو قتل کے بعد مددگار ہوا وہ کافر, جو قتل پر راضی ہوا وہ کافر, سبحان اللہ. جو آج اس کے قتل پر راضی ہو وہ کافر. سبحان اللہ. یہ امام جلال الدین سیوطی نے کہا. ان کا اگر ایک ایک کر کے, دو دو کر کے, چار چار کر کے لوگوں سے روایت ملی ہے, لیکن وہ اتنے لوگوں سے ملی ہے کہ اس پر تواتر من بھی ثابت آ گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی معنی کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے یہ ایک دو آدمی نے بیان کیا ہے, یعنی ہزاروں سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں. اس لیے یہ صحیح ہے کہ قاتل امام حسین یزید اور یزید کی پارٹی ہے, لیکن علامہ طبرانی کہتے ہیں میرے نزدیک قاتل امام حسین جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, مرتد عن الاسلام سے, اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی اسی حکم کے تحت آتے ہیں. تو حضرت امام حسین کے خیموں کی نشاندہی انہوں نے کی. حضرت حیدر قرار نہیں ہے جس جگہ انہوں نے نشاندہی کی تھی, پھر تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب کا خیمہ اسی جگہ لگا ہے. سرکار فرماتی ہے میری بیٹی زینب کا خیمہ اس جگہ لگے گا, اس کے دو بیٹے شہید ہو کر کے اس جگہ رکھے جائیں گے, اس جگہ میرا علی اکبر شہید ہو کے آئے گا, اس جگہ میرا قاسم شہید ہو کر کے آئے گا, اسے میری شہربانوں کے خیمے کو آگ لگائی جائے گی. وقت آیا, جنگ شروع ہوئی. اب طریقہ جنگ کیا تھا؟ وہ سنگل کمبیٹ کا سسٹم تھا, ایک ایک نبرد آزمات دونوں طرف سے نکلتا تھا. ادھر سے کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ طلبگار ہیں جب جائیں گے, ادھر امام قاسم کے درمیان اور امام علی اکبر کے درمیان مناظرہ شروع ہو گیا. حضرت امام قاسم حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے ہیں, سبحان اللہ. بڑا خوبصورت جوان ہے. وہ کہتے ہیں پہلے میں جاؤں گا, اس لیے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں. حضرت علی اکبر کہنے لگے میں جاؤں گا اس لیے کہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے. کہا عمر آپ کی زیادہ ہے, ابا میرا بڑا ہے, اس لیے میں جاؤں گا. کہا قیامت کے میدان میں اگر میرے تایا جانا میرے باپ سے کہیں تم نے کتنی زیادتی کی ہے, تم نے اپنے بیٹوں کو پہلے نہیں بھیجا, میرے بیٹے کو پہلے دشمن کی آنکھ میں دھکیلا ہے. فرمایا اگر میرے ابا جان مجھے کہیں کہ اگر میں ہوتا تو امام حسین سے پہلے میں جاتا, تو میرے والا فرض ادا کرنا یہ تیرا کام تھا. اس وقت اس پر فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. حضرت امام حسن کا صاحبزادہ, ان دونوں کی شادیاں تیار ہیں, شادیاں ہونے والی ہیں, لیکن اب قربانیوں کا وقت آ گیا ہے. کہا شادیوں کو رہنے دو, قربانیاں پہلے دو, قربانیاں پہلے شادیاں بعد میں. تو آج مسلمان ان تاریخوں کو شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ اہل بیت کے ذکر کے ایام ہیں, تو کہتے ہیں لکھا ہوا بتاؤ. ہم کہتے ہیں لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ہے, لیکن تمہارے باپ کی باڈی پڑی ہوئی ہو اس جگہ تم ڈھول بجاؤ گے؟ تمہاری ماں کی باڈی پڑی ہوئی ہے, جنازہ ہونے والا ہے, اس وقت تم اپنے بیٹے کی شادی رچاؤ گے؟ نہیں رچاؤ گے. تو حضرت امام قاسم کہتے ہیں تایا جان چچا جان مجھے پہلے جانے دے,
اس جگہ میں نے عرض کیا پٹواری زبان میں کہ پتر حسن دا شیر دلیر سید، پتر حسن دا شیر دلیر سید۔ کربلا کا اکھاڑا ہوتا، حسن و حسین دیکھتے ہوتے، مجھے رب یہ موقع دیتا، میں اس صاحبزادے کے حسن کی تصویر کھینچتا تو وہ داد دیتے، پتر حسن دا شیر دلیر سید، بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا۔ پتر حسن دا شیر دلیر سید، بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا۔ نعرہ حیدری مار للکار کہتے، باب علی دی شان دکھلان آیا۔ قدمے چچا حضور دے ٹھہ کہتے، وقت آخری لین فرمان آیا۔ سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا جد میدان وچ شیر یزدان آیا۔ تو اس طرح وہ گئے، لڑائی ہوئی، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن جب شہادت ہو گئی تو اس وقت پھوپھی نے دیکھا ہوگا کیا کہا ہوگا، اس وقت ماں نے دیکھا ہوگا کیا کہا ہوگا۔ امام حسین کہا، بیٹے آج تمہیں پتہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا بھائی حسن ہے وہ ادھر مدینہ طیبہ میں ہے، اگر میرا بھائی ہوتا ہم تیرا انتقام لیتے، اب ہم کسی سے انتقام لینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ 3 دن کا فاقہ بھی ہے، پیاس بھی ہے، ایسی حالت میں ہم تیرا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہیں۔ آپ کو خیمے کے سامنے لا کے لاشیں سجانی شروع کر دیں، بلکہ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب سیدہ زینب نے کہا پہلے میرے بیٹے جائیں گے۔ یہ مدینہ شریف سے چلتے وقت ساتھ نہیں تھے، یہ مکے میں تھے حضرت امام حسین پاک، اس وقت پیچھے سے حضرت جابر کے صاحبزادے عبداللہ نامی جو سیدہ زینب کے خامد تھے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹے بھیجے کہ جاؤ، میں تو کسی خاندانی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، جا کے چچا جان کو اپنے ماموں جان کو واپس آ جائیں، کوفے کے حالات کا انہیں جائزہ نہیں ہے، کوفے میں جائیں گے تو سوائے خطرے اور موت کے اور کوئی چیز انہیں ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کو یہ چٹھی ملی اس وقت جب کہ مکے سے روانگی کا ارادہ کر چکے ہیں۔ راستے میں جب یہ چٹھی ملی تھی کہ اب امام قاسم شہید ہو گئے، آپ کے جانے کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جو ہی مسجد سے باہر نکلے تھے تو دشمن نے حملہ کیا، مقابلہ جڑ گیا، تو جب تک تلوار چلتی رہی اس وقت تک میدان صاف کرتے گئے۔ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، پردیس میں ہیں، اور کوئی ساتھی بھی نہیں، خچر پر سوار ہیں۔ اور جب میدان صاف کر لیا تو ان کوفیوں میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا، جب مہربانی کریں آپ تلوار مجھے دے دیں، گھوڑی سے نیچے خچر سے نیچے اتر آئیں۔ ادھر دھوکے سے تلوار لے لی، اترے، اس وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے 2 صاحبزادے جو ساتھ گئے ہوئے تھے وہ کہیں موقع پا کر الگ ہو گئے، وہ قادسیہ کی روڈ پر جا رہے تھے، کسی کوفی نے ان کو دیکھ لیا، چونکہ سروں کے انعام ملنے والے تھے اس لیے سروں کا کاٹنا جو تھا، جسے آج کل ہی اخباروں میں آگے بڑھ بڑھ کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ادھر ریکارڈ بناتے تھے ثبوت مہیا کرنے کے لیے کہ مجھے انعام چاہیے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ ان 2 صاحبزادوں کے سروں کا بھی جو انعام تھا وہ لینا تھا، اس لیے قاتل نے ان کا پیچھا کیا۔ جب آپ دریا فرات کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا، بولے ظالم نہ اٹھنا جفا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم صاحبزادے، ان کی اپلیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ بولے اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں پہ خنجر چلانے لگا؟ اور اگر خواہ ضروری سمجھتا ہمارے قتل کو تو پھر بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو، تو بھائی سے بھائی کو کیوں چھڑانے لگا؟ تو انہوں نے نماز کی حالت میں انہوں نے جان دی۔ راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا تو دوستوں نے کہا کہ مڑنا چاہیے کیونکہ آگے حالات ناخوشگوار ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا ہمارا ساتھی مارا گیا ہے، ہمارے لیے گیا ہوا تھا۔ خود حضرت مسلم کے جو اقربا تھے انہوں نے کہا یا مسلم کا بدلہ لیں گے یا اس کی طرح جان دیں گے۔
اس لیے راستے سے جانے کی صلاح پاک نہ سکی۔ اب مقابلہ شروع ہے جناب، تو چھوٹے صاحبزادے پانی پانی کر کے پکارتے ہیں، حضرت عباس مشق لے کے چلتے ہیں دریائے فرات کی طرف کہ پانی لے کے آؤں۔ یہ اہل بیت کا ماشقی اللہ اکبر، پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف جاتا ہے، دشمنوں کے تیر آتے ہیں اور چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ علی کا بیٹا ہے۔ علی کی دوسری بیویاں جو تھیں ان میں تھے حضرت عباس علمدار، سبحان اللہ، کربلا کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ جا کے مشکیزہ پانی کا بھرا اور بھر کے چل پڑے، لیکن اب جناب دشمنوں نے تیر اس مشکیزے کو مارے، اللہ، وہ مشکیزہ زخمی ہو گیا، پانی بہنے لگا، اور ایک جتھا آیا، انہوں نے دونوں بازو آپ کے کاٹ دیے، آپ نے دانتوں سے وہ مشکیزہ اٹھایا۔ اللہ، کیسا خوبصورت نقشہ ہوا ہوگا اللہ اکبر، جب اہل بیت کا ماشقی ہوا ہوگا، اہل بیت کے فرزندوں کے لیے پیاسوں کے لیے پانی لے جا رہا ہوگا، بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا ہوگا، دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے، جس طرح شیر شکار اٹھا کے چل پڑتا ہے، اس طرح مشکیزہ دانتوں کے ساتھ اٹھا کے چل دیا۔ اللہ اکبر، یہ فوٹو کبھی آسمانی قدسیوں نے لیا ہوگا، قیامت کے میدان میں یہ پیش ہوگا، مزہ آ جائے گا۔ سارے نبیوں کی اہل بیتیں گزری ہیں، لیکن اس طرح کی آزمائشوں سے کوئی اہل بیت نہیں گزری۔ اللہ، یہ کے بعد دیگرے یہ لاشیں لا کے رکھی گئی۔ اونو محمد ان کے نام تھے، جو حضرت سیدہ زینب کے صاحبزادے تھے، اور قاسم علی اکبر کی بھی لاشیں رکھی گئیں۔ اب یہ کے بعد دیگرے ایک ایک بندہ کام آ گیا۔ امام حسین تیاری کرتے، باہر نکلوں، اور ایک ہمارے جاہل قسم کے وائس تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، کربلا میں گھوڑا کوئی استعمال ہی نہیں ہوا۔ ہرگز جہالت کی یہ نشانی ہے، اس کو کوئی بندہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ بار بار ذکر آتا ہے امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے گئے، لیکن باہر جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آدمی کو ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے جو رکاب تھامے، جی، گھوڑے کی لگام کو پکڑے جی، اور دوسری طرف سے رکاب تھامے، کیونکہ جب بندہ اس میں رکاب میں پاؤں ڈال کے اپنا دوسرا لات پھرا کے اوپر زین پر رکھتا ہے تو اس زین کے پھر جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو چاہیے ہوتا ہے کوئی مرد ہو۔ اب مرد خیمے میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ، ایک امام ہے زین العابدین ہے، وہ بیمار ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھائی میں تمہاری بہن ہوں، لیکن بھائی کی جگہ اگر میں کام کروں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ جا کے اٹھ کے کہا مولا کریم یہ تیرے فیصلے ہیں، تیرے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج حسین کا باغ پکڑنے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے تو جبریل امین نے سرکار کے براق کی لقاب تھامی تھی۔ اللہ، جب جناب حیدر کرار میدان خیبر میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے دلدل کا لگام پکڑا تھا اور مولا مرتضیٰ کو کہا تھا سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آج حسین کی باری آئی ہے، سبحان اللہ، نہ خیبر والا معاملہ میسر آیا ہے، نہ معراج والا معاملہ میسر آیا ہے، آج میں ہی میں ہوں۔ اللہ، نقاب ڈال کے باہر نکلی، گھوڑے کی لگام تھامی۔ اب جناب وہ امام زین العابدین کہتے ہیں اب ہمارے پردوں کا کیا بنے گا؟ خیموں کو آگ لگائی، یار جنہوں نے کائنات کی آگ بجھانی ہے ان کی اولاد کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ جب حضرت امام حسین کا سر لے جا رہے تھے، راستے میں ایک راہب نے ان کو دیکھا، اس نے کہا میں 10,000 درہم تمہیں ایک رات کے دیتا ہوں، ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہنے دو۔ اللہ، اب جناب وہ کہتا ساری رات میں دیکھتا ہوں، ایک لائٹ آتی ہے ایک جاتی ہے، ساری رات روشنیوں کا آنا جانا اس سر پر رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 10,000 درہم ان موذیوں کو دیے،
اور کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کرامت دیکھے کہ سر کے ساتھ روشنی کا کیا تعلق ہے۔ تو کافروں نے کلمے پڑھے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت یدہ یوم الحسابی۔ ایک گرجے میں ایک پتھر دریافت ہوا تھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اترجو امت قتلت حسینا، کیا وہ قوم بھی یہ امید کرتی ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ سرکار فرمایا جیسے میرا کلمہ پڑھا میں شفاعت کروں گا۔ کہ وہ قوم بھی کلمے کے ذریعے سے شفاعت کی امیدوار ہے جنہوں نے سر حسین کو سر سے جدا، بدن سے جدا کیا تھا۔ اب بتائیں، جس کربلا کی مٹی سرکار میں پیش کی گئی، جس کربلا پر سے گزرے مولا مرتضیٰ، تو آپ نے وہ کجاووں کے اترنے کی جگہ بتلائی۔ اور جو ترمذی کے حوالے کے مطابق وہ جب مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تو حضرت کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہوگا۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا مٹی خون میں تبدیل ہو رہی ہے، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آج ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ عرض خدمت ہے، واقعہ کربلا میں ہزارہ اسرار و رموز ہیں۔ فاقے ہو کے لڑنا اور ایسے لڑنا کہ اپنی غیرت میں خم نہ آنے دینا۔ اور جس وقت سورہ کاف سورہ نمبر 16 آیت نمبر 9، ام خصبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس پر تھوڑا سا قرآنی تبصرہ سن لو۔ جب وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، آیت کون سی پڑھتا ہے؟ آیت نمبر 9 پڑھتا ہے، سورہ نمبر 16 سورہ کاف کی آیت نمبر 9 پڑھتا ہے، ام خصبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ براہ راست مخاطب حضور معلوم ہو رہے، لیکن مراد حضور نہیں ہے۔ کہتے اے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے والے تو سن، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے۔ امام حسین کا اس مقام پر بولنا، اس کی فنی حیثیت کو سمجھے۔ کیا کہا؟ ان عجب من اصحاب الکہف والرقیم، قتلی و حملی کا ان اصحاب کہف والوں کے مقابلے میں میرا قتل کیا جانا، میرا سر نیزے پہ چڑھانا، یہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ فن تفسیر کی روح سے اس کی بڑی بیک گراؤنڈ ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کسی زمانے میں صوفیہ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی تعداد 7 تھی، ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ اور اس زمانے میں لادینیت نظام شروع ہو گیا، لادینی نظام شروع ہو گیا جس کا سربراہ ڈیسیس تھا، دقیانوس جس کو انگریزی میں کہتے ہو۔ انگریزی میں اس کا نام ہے دقیانوس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسیس، عربی میں کہتے ہیں دقیانوس۔ دقیانوس کی بادشاہی آ گئی، وہ سب لوگوں کو بت پرستی پر اور کفر پر مجبور کرنے لگا۔ جب ان کو پتہ چلا، یہ وہاں سے بھاگے اور آ کر کے جنگل میں انہوں نے ایک غار تلاش کی۔ کہا چھوٹی ہو تو غار ہے، اور اگر بڑی ہو جس میں کافی ساری اکوموڈیشن ہو، جس میں کافی لوگ جمع ہو سکیں، اس کو کاف کہتے ہیں۔ چھوٹی غار کو غار، اور ایسی کھلی جس میں کافی ساری پبلک اکٹھی ہو سکے، اس کا نام ہے کاف۔ اس میں آ کر کے انہوں نے ڈیرے لگائے، ان کا تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اور کتا جو ان کے ساتھ تھا اس کو انہوں نے پتھر مارے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ جو 7 شخص تھے، ان کے نام اگر لکھ کے مکان پہ ٹانگ دو، آگ نہیں لگے گی، شوری نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی جن کے مریض کو آپ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کرے گا جن سے نجات ہوگی۔ اور وہ جو کتا اس کا نام تھا کتمیر، تو کتے کو پتھر مارے، اس کو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ شور کے خوف کی وجہ سے کہ میں بھونکوں گا، شور کروں گا تو تم ٹریس ہو جاؤ گے، وعدہ کرتا ہوں مر جاؤں گا
مگر میں اف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. وہ تاریخ بتلا دی ہے کہ بعد میں جب وہ غار دریافت ہوئی تو کتے کا ڈھانچہ بھی وہاں سے ملا. واہ. تو کہتے ہیں وہاں لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 برس تک سلائی رکھا. ان کے کفر کی بنیاد کیا تھی؟ ان کے کفر کی بنیاد یہ تھی کہ آدمی نے مرنے کے بعد جینا نہیں ہے. آدمی اگر 2-4 دن کھانا نہ کھائے تو بندہ مر جاتا ہے. مر جائے تو پھر کھائے پیے بغیر اٹھے کس طرح؟ جی. ان کو نمونہ دینا تھا کہ کس طریقے سے مرے گا اور کس طریقے سے اٹھے گا. اب جناب 309 برس کے بعد انہیں یہ صورت پیش آئی کہ ان کا سینئر آدمی جو تھا اس کا نام تھا یملیخا. یملیخا کو کہا کہ جاؤ یار بھوک لگی ہے. 309 برس تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، سبحان اللہ. نہ قضائے انسانی کے لیے اٹھے نہ پیشاب کے لیے اٹھے. اور بعد میں جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں چھپے ہیں، اس نے باہر دیوار بنوا دی. کہا کہ یہ دیوار بنا دو تاکہ اندر پڑے پڑے مر جائے. اب وہ دیوار بنی کی بنی رہ گئی. بعد میں وہ توڑی گئی. کس طرح توڑی گئی؟ کہ جس طرح لوگوں کو جستجو ہوئی، جو اندر گئے تھے، باہر سے دیوار بنا دی گئی تھی، ان کا حال تو پتہ کریں. دیوار توڑی لیکن ضرورت نہ پڑ سکی آگے جائیں. وہ سوئے ہوئے ہیں. دیکھنے والا آدمی دیکھتا کہتا یہ جاگ رہے ہیں. اب یہ امریکہ کو کہو جاؤ جا کر کے کھانے کی کوئی چیز لے آؤ. جب کھانے کے لیے نان بھائی کی دکان پر گئے تو پیسے نکال کے دیے. ان کا یہ تو کئی صدیوں پہلے کے ہیں. یہ کوئی دبا ہوا خزانہ ملا ہے. پولیس کو اطلاع کی، لوگ آ گئے، ان کو اریسٹ کر لیا. ان کا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 6 ساتھی اور ہیں. ان کو غار پہ لے گئے. دیکھا وہ وہاں موجود ہے. ان کے کپڑے، ان کے لباس تر و تازہ، صحت مند، آنکھوں میں جھلا ہے، چہرے پر روب ہے، حسن ہے، اور بڑے تازہ دم میں پتہ چلا ابھی غسل کر کے کپڑے تازے انہوں نے پہنے، حجامتیں تازہ بنائی، بڑے تازہ دم نظارے. انہوں نے سارا قصہ بتلایا. اس زمانے میں بیدروس نامی ایک شخص حکمران ہوا، جس کے سامنے لوگوں نے اس انکار کو بڑی ہوا دی کہ قیامت کوئی نہیں آئے کہ مر کے جینا کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اس وقت بیدروس کو پتہ چلا کہ کوئی بندے ایسے ہیں کہ جس زمانے کے ان کے پاس سکے ہیں، آج 300 برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے. تو جو مرنے کا سما ہوتا ہے وہ انہوں نے دکھا دیا ہے، جینے کا سما بھی انہوں نے دکھا دیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میرا قتل کیا جانا، میرا سر نوکے نیزہ پر سوار کرنا، یہ اصحاب کاف کے مقابلے میں زیادہ تعجب خیز ہے. یہ استفہام انکاری تھا نا، یعنی اس کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ بیٹھے ہو. اس سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کیونکہ وہ سچ مجھ مرے تو نہیں تھے نا، 300 برس سوئے رہے. سچ مجھ میری گردن اتاری گئی ہے، میری باڈی کربلا میں پڑی، میں یہاں موجود ہوں. تو پھر میرے ان کے معاملے میں فرق ہے بڑا. وہ دشمن سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے تھے، میں پوری قوم کا ایمان بچانے کے لیے ڈٹ کے میدان میں آیا ہوں. وہ بھاگے تھے، میدان میں آیا ہوں. میرا ان کا فرق ہے، میری معاملہ عجیب ہے. اور وہ پیاسے اور بھوکے نہیں تھے. ان کو 309 برس خدا نے زندہ رکھا بھوک اور پیاس کے بغیر. میں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہا ہوں. اس کے بعد پھر جنگ لڑ کے دکھائی ہے، دنیا نے مانا ہے. اور تبری نے لکھا ہے کہ ایک دشمن کہتا ہے کہ عرض امام حسین کے جو دانہ جوتا تھا اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اتنا کلوز کنٹیکٹ کون جان سکتا ہے؟ کہا جام ساری آرمی ٹوٹ پڑی ان پر. اس وقت یہ کس طرح جانا جا سکتا ہے کہ ان کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے؟ اس کا مطلب امام حسین دور سے نہیں لڑ رہے تھے، گھس گئے تھے دشمنوں کی صفوں میں. کہا میرے اور ان میں یہ فرق ہے کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھسے نہیں، دشمنوں سے بھاگے تھے. میں دشمنوں سے بھاگا نہیں ہوں، للکار کے میدان میں آیا ہوں. مجھ میں اور ان میں فرق ہے. اور انہیں یہ سمجھانا تھا نا کہ مرنے کے بعد جینا کیا ہے. یہ سچ مجھ مر کے نہیں دکھلایا، میں نے سچ مجھ مر کے بھی دکھلایا ہے، اس کے بعد بات کر کے بھی دکھلائی ہے کہ وہ مرنا ہے اور یہ جینا ہے. یہ تھا
آج کا بیان جو کربلا شریف کے موضوع پر تھا، انشاءاللہ العزیز آنے والے ویکینڈ پر مزید اس سے اور بھی جو فضائل اہل بیت ہے وہ بیان کریں گے۔ ان دنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر پاک چلے گا، اور آئندہ غالباً یہ بیان کروں گا کہ جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آج ان کو شیعہ کہہ دو، اگر وہ شیعہ ہیں تو پھر تمہارے امام جو ان کے مرید ہیں یہ کون ہے؟ پھر تمہیں اپنی اس سوچ کی غلطی کو نکالنا ہوگا، اور نہیں نکال سکتے میرے پاس آئیں، میں کتابیں نکال کے دکھاؤں گا یہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ، اور یہ بڑا اطمینان کا ذریعہ ہوگا۔ لوگوں نے آسان بات سمجھ لی ہے، جو بات اہل بیت کی شان میں جائے کہ یہ شیعہ نے کہی ہے، یہ ائمہ اہل بیت نے کہی ہے۔ وہ ائمہ اہل بیت کو تو امام مانا ہے امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد حنبل نے، اکابر اولیاء اللہ نے۔ ان کے بغیر تو نہ ولایت ملتی ہے نہ ایمان ملتا ہے۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے حاجی جعفر صاحب اور راجہ فخر صاحب اور ان کے باقی دوستوں نے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب ختم شریف کے لیے چیزیں لے آؤ، آپ ختم شریف پڑھنا شروع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ مولا کریم جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو میرے دوستوں نے پڑھ کے میں رکھے ہیں، جتنی چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں، مولا کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے ساتھ فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرما، نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات عباد، اولاد مجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت والرضا، شہیدان دست کربلا، ائمہ اہل بیت کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حضرت قرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ امت مسلمہ جملہ علی حق کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور تمام عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ، جملہ ہائے اور اللہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ بالخصوص حضرت غوث پاک پیروں کے دوست کا مسکوانی، خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گنج بخش لجویری، شیخ شہاب الدین سرورزی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی اصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، بابو جی صاحب گولڑوی، لال جی صاحب گولڑوی، دوسرے لال جی صاحب گولڑوی، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب مدد صاحب علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی رسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، اور خواجہ محمد قاسم مولوی، اور امام ربانی مجید الفسانی، شیخ احمد سندھی، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان تونسوی، خواجہ نور محمد مالک، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین اور یا بابو بلائی، حضرت خواجہ کیسر دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نصیر الدین چاک دیر، خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، صابر پیا کلیری، سید علاء الدین گیلانی کلیری رضی اللہ عنہ صاحب فرما۔ آپ کے والد صاحب سید عبد الرحیم قربان کے صاحب فرما۔ حضرت فرید الدین مسعود گنجائے شکر رحمۃ اللہ قربان کے صاحب فرما، اور خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسوں کے صاحب فرما، خواجگان چورا شریف، خواجگان علی پور شریف، خواجگان موسیٰ شریف کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، خواجگان سلطنت کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور جملہ ثلاثہ اولیاء اللہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاری، درکاویہ، دندراویہ، قولویہ، ویسیہ، اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ جو ہمارے نبی کے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔
میرے اساتذہ جتنے لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب دی روایت میں قبول فرما، میرے والدین ماجدین سید پیر عالم شاہ بھی شاہ غفور شاہ جلال شاہ، میری مائی صبح سیدہ بھی جان فاطمہ بھائی سردار بیگم بھائی ممی صبح بھی فاطمہ دوسری بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، مائی عجائب جان، مائی اشرف جان اور مائی رحمت جان عمر کے ساتھ فرما، اور کل روح زمین دے جتنے بھی عالیہ گزرے سب کے رحم کرے سال فرما، میرا قبلہ پیر مشہور سید پیر اولاد علی شاہ مطاب علی شاہ شاہ حسین باد شاہ حسین علی شاہ امیر علی شاہ مردان شاہ سلطان شاہ شاہ میں حیدرآباد سید شاہ محمد غوث حضرت سید شمس الدین خان محمد حضرت شاہ چراغ لاہوری شاہ عبد الوہاب لاہوری شاہ عبد القادر لاہوری سید شاہ محمد غوث بالا پیر سید زین العابدین ناگوری اور سید عبد القادر ثانی سید شاہ محمد غوث اچھی اور آپ کے سلسلے تمام ولی اللہ دیوان کرے، حضرت شاہ عبد الحق صاحب دہلوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرما، اور بالخصوص آجی جاور صاحب کے والدہ صاحب والد صاحب ان کے ننیال ددیال سسرال میں سے، راج فخر کے ننیال ددیال سال میں سے جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ گزرے سب کے رحم کرے۔ چودھری محمد رمضان کی سس فوت ہو گئی پاکستان جڑے حاجی محبوب احمد تے منظور احمد کی بہن سی، اللہ کے اج کار ہے خیر صاحب اور دل مبارک علیہ سال فرما، اور جتنے سارے مریدین مخلصین چودھری ندیم چودھری عبداللطیف چودھری بشیر اور چودھری محمد عارف دی علیہ محترمہ اج کار ہے خیر صاحب سال فرما، اے مولا کریم ملک در ملک دیوار پوری روئے زمین ہے جتنے تک بھی اساڑی پیری مریدی ہے، جتنے لوگ اساڑی مرید اور قبر تک وفادار رہے مولا کریم ان کے اکرم صحابی سال فرما، اے مولا کریم جنہ پاک لوگوں کا ذکر کیتا انہوں نے برکت لا، جو عبادت کی تھی اسی برکت لا، جو رضا نے پیش کی انہوں نے برکت لا، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان نزل الخار فرما، اے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کشمیر نو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر دے رستے دی رکاوٹاں دور فرما، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، ہندوستان دے اندر ایک پاکستان بنا، پروردگار مسلمانوں کو الگ ملک عطا فرما، اور مغربی بنگال دے 1 لاکھ مسلمان دی نیشنلٹی کینسل جنوں بحال فرما، روہنگیا مسلمانوں نے مظالم کو نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو مظالم کو نجات عطا فرما، جتنے میرے ساتھیوں جو بے اولاد ہیں یا انہوں نے کہا کہ نرینہ اولاد نہیں، اللہ کریم انہوں نرینہ اولاد عطا فرما، جن کا اولاد کی کمی ہے نرینہ اولاد کے ذریعے اللہ کمی پوری فرما، جتنے ساتھی بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا فرما، جتنے دوستان اپنے رزق روزی کی تنگی نہ ذکر کرنا، مولا کرنے کے کاروبار بھی روزگار بھی آمدنی برکت فرما، دین و دنیا نے نعمت اللہ مالا مال فرما صلی اللہ سو جی انٹرنیٹ اوپر بہت زیادہ میسج کرتے پے انہاں واسطے دعا کر چھوڑو، جڑے آپ انٹرنیٹ اوپر دیکھتے پے نا انہاں واسطے دعا کر جڑے ساتھی بیٹھے تکڑے نا پہ پوری دنیا چ انہوں نے ختم شریف ہی بھیجا ہے، جو کچھ پڑھیا وہی بھیجا ہے، تو انہاں سے دعا فرمانا۔ ساتھیوں نے یہ بڑی خوبصورت بات یاد دلائی ہے کہ جتنے دوست اس وقت ہمارے یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ کریم ان کی دنیا و قیامت کو خوشگوار فرما، ان کی زندگی کے تمام نیک مقاصد پورے فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، جو ہمارا لیکچر سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، دوستوں کو بلا کے لاتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، اللہ کریم ان کے جان مال میں عزت و آبرو میں خیر و برکت فرما، دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔